سال تو بدل گیا ہے لیکن ملک کے حالات کچھ خاصے نہیں بدلے. مسائل وہیں کے وہیں ہیں اور وسائل وہیں کم کے کم. تو اسی بارے میں آج ہم ڈسکس کرنے آئے ہیں محمد اسد خان کے پاس، جو کہ ایک فائنینشیل ایڈوائزر بھی ہیں، انٹرپرنور بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں، اینڈ ہی از the CEO آف رباسکا. سو وداؤٹ اینی فردر اڈیو، السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دا شو. Walaikum Assalam. I am thankful to Sama Mani and Ghazal yourself and Sama TV for providing me this opportunity to share my views to Pakistanis through your media. Thank you so much. The pleasure is all ours sir. لیکن میں شروعات کرنا چاہوں گا آپ کے برانڈ سے، اینڈ ایز فار ایز آئی نو کہ اٹس آل میڈ ان پاکستان، کریکٹ؟ Yes, totally correct. From scratch to finished product, it's all made in Pakistan. تو سر آج کے دور میں جہاں پہ ٹریڈ ڈیفیسٹ دیکھا جائے تو ایٹ اٹس آل ٹائم ہائیسٹ ہے، تو اس کو کم کرنے کے لیے کتنا ضروری ہے کہ مارکیٹ میں باقی جتنے بھی مینوفیکچررز ہیں، بزنس مین ہیں، وہ ہم سارا میڈ ان پاکستان مارکیٹ بنائیں؟ It is the requirement of the time that we should work on our own products, and let me tell you, Ghazal, that it's a very high time for Pakistanis, especially the Pakistani brands, that they should evaluate their strategies and redo their strategies to not only provide the products to Pakistan but also make it export basis. So it's a huge opportunity in the region کہ آپ اپنے برانڈ کو ڈیولپ کریں، پاکستانی برانڈس کو ڈیولپ کریں، اپنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو اچھا کریں، اینڈ بیسکس کے ساتھ رہیں اور اس کو ایکسپورٹ اورینٹیڈ کی طرف آئیں، کیونکہ دیر از اے ویری واسٹ نیشے اینڈ مارکیٹ اویلیبل فار پاکستانی برانڈس پین ورلڈ. اچھا، آپ کو نہیں لگتا کہ جتنی بھی ہم چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہیں، ابھی تو ہمارا ویسے بھی ایکسپورٹ ٹو GDP ریشو اگر ہم دیکھیں تو ویسے ہی بہت کم ہے، اٹس ہارڈلی 10% رائٹ ناؤ، جبکہ جو میکسیمم اس نے اپنی پوٹینشیل ریچ کی تھی وہ تھی ان دا 90s، جبکہ یہ 17% تک گیا تھا. تو ابھی بھی جتنا بھی ہم ایکسپورٹ کر بھی رہے ہیں اس میں دیر از اے لاٹ آف پوٹینشیل کہ جہاں پہ ہم امپروو کر سکتے ہیں، جیسے کہ ویلیو ایڈیشنل پروڈکٹس آ جاتے ہیں. ہمارے جو پروڈکٹس ہم ابھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس میں بھی ہم اس طرح سے بہتری لا سکتے ہیں. دوسرا کہ ہماری جو مارکیٹ بیس ہے اس کو وہ بہت نیرو ہے، ہم اس کو بھی براڈن کر سکتے ہیں. تو اس طرح کے اور بھی جتنے چیلنجز ہیں اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں، ہم اس کو کیسے امپروو کریں؟ جی، یور کویسچن از ویری پرٹیننٹ ریگارڈنگ ایز فار ایز دا کرنٹ سینیریو از کنسرن. اور جو یہ آپ نے ریشو بتائی ہے اس میں آپ کو تھوڑی سی الیبوریٹ کر دوں. اس میں سے ہم بہت ساری ایکسپورٹس وہ کر رہے ہیں جو کہ ہم را ایکسپورٹس کر رہے ہیں، لائک ہم کراپس ہم ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، جس میں بیسیکلی رائس از ون آف دی فیکٹر، اور اس میں ہم ویلیو ایڈیشن نہیں کرتے. سو ان مائی opinion, the real export is even lesser than what we are hoping and what we are quoting. So اگر ہم ویلیو ایڈیشن جس طرح سے آپ نے فرمایا ہے، ویلیو ایڈیڈ پروڈکٹس کو اگر ہم ایکسپورٹ کریں تو نہ صرف یہ کہ پاکستان کی ریکگنیشن، پاکستان کا برانڈ باہر جائے گا، پاکستان کا نام باہر جائے گا، بلکہ آپ کے نمبر جو ہیں ایکسپورٹس کے نمبر، آئی ایم ویری آپٹمسٹک، وہ تقریباً 500 ٹائمس آئی ایم ٹیلنگ یو 500 ٹائمس وہ آپ کے انکریز ہو سکتے ہیں. اچھا، فار آر ویورز جن کو اتنی نالج نہیں ہے، کیا آپ تھوڑا سا بتا سکتے ہیں کہ ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس اصل میں ہوتے کیا ہیں؟ اب میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا کہ جیسے ابھی میں نے جس طرح رائس کی ہی بات کی، تو ہم رائس کا ایک برانڈ بنائیں پاکستان کا، اور پاکستانی باسمتی رائس، اور جو پاکستان کے ایکسپورٹرز ہیں اپنی کمپنی کا نام یا اپنا پیرنٹ کمپنی کا نام سے ایکسپورٹ کریں، اسی نام سے وہ GCC کنٹریز میں، USA میں، یورپ میں ایکسپورٹ ہو، ان کے سٹورز پہ، ان کے آؤٹ لیٹس پہ پاکستان کے نام سے وہ اس کی سیلنگ ہو. وٹ وی ڈو از دیٹ وی اونلی سیل دا پیڈی اور رائس ہم ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد مختلف انٹرنیشنل کمپنیز اس پہ اپنا برانڈ لگا کر تو وہ آؤٹ لیٹس پہ رکھتی ہیں. ان ریئل سینس we don't get the what we deserve. Like اگر ہم نے $10 کمانے ہیں پر کے جی تو ہم $3 کما رہے ہوتے ہیں. اور اگر ہمارے برانڈس پاکستانی اس پہ تھوڑی سی محنت کر کے تھوڑا سا R&D اچھا کریں اور وہاں ان مارکیٹس میں جائیں اور جا کر ایکسپلور کریں اور وہاں پہ آؤٹ لیٹس پہ اپنے نام کے ساتھ سیل کریں، تو وی ول گیٹ دا $10 آؤٹ آف $10. So this is the idea. And same goes with clothing brands, and same goes with the shoes industry, same goes with many industry which are exporting from Pakistan. But جو میں نے آپ کو شروع میں جس طرح سے کہا کہ the number should be 500 times more. اگر ہم تھوڑی سی محنت کر لیں، I am available 24/7.
for any guidance, for any industry to support them as a Pakistani. تو what do you think is the solution to all these problems؟ مطلب کہ اگر ہم گارمنٹس سیکٹر پہ بھی دیکھیں، ٹیکسٹائل سیکٹر پہ بھی دیکھیں، تو ہماری جو ایکسپورٹ بیس ہے، جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا، بڑی نیرو ہے، اور بنگلہ دیش تک ہم سے آگے پہنچ گیا ہوا ہے اس سلسلے میں. تو آپ کے خیال میں کیا سلوشن ہے؟ ہم کس طرح اس سب سے باہر نکل سکتے ہیں؟ سب سے پہلے یو ہیو ٹو بی ویری ویری کلیئر اباؤٹ یور ایمبیشنس. آپ کو ایمبیشنس کے متعلق اپنے کلیئر ہونا چاہیے، آپ کو اپنی مارکیٹس کا پتہ ہونا چاہیے، اینڈ یو شوڈ بی لوئل ود دا کنٹری اینڈ یور سیلف. آپ کو اپنے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ ویری لوئل ہونا چاہیے. اس کے علاوہ آپ ایکسپوز گورنمنٹ لیول پہ جو آپ کو سپورٹ چاہیے وہ آپ کو بالکل ملنی چاہیے. ایکسپوز ارینج کرے گورنمنٹ آف پاکستان میں، اور ایمبیسڈرس، پین ورلڈ ایمبیسڈرس بیٹھے ہوئے ہیں، اینڈ دے آر ون آف دی بیسٹ ریسورسز وی ہیو پین ورلڈ. وہ ایکسپوز ارینج کریں اپنے اپنے کنٹریز میں جہاں پہ وہ کاؤنسلرز ہیں یا جہاں پہ ایمبیسڈرس بیٹھے ہوئے ہیں، اور پاکستانی پروڈکٹس کو وہاں پہ انٹروڈکشن کرائیں. سو ایک تو یہ ہے، اور دوسرا R&D پہ اپنا ریسرچ کریں کہ دنیا کے برانڈس جو چل رہے ہیں وہ کیا ایسا کر رہے ہیں کہ جو ہم نہیں کر رہے. ایون دو ہمارا کپڑا بہترین ہے، ہمارے ڈیزائنرز، ہمارے فیشن کے، ہمارے ٹیکسٹائل کے ڈیزائنرز، دے آر ون آف دی بیسٹ. اس پہ تھوڑی سی محنت کریں اور دیکھیں وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ان سے بہتر کر سکتے ہیں. یو ہیو مچ ٹیلنٹ، اور آپ کے پاس یہاں ریسورسز زیادہ ہیں، چیپ لیبر ہے، کوالٹی آف جو را مٹیریل وہ بہتر ہے. ان سب کو کولیبریٹ کریں ود دی اسمال سپورٹ آف گورنمنٹ آف پاکستان، اینڈ اسکائی از دا لمٹ. آپ نے جیسے بات کی کہ گورنمنٹ کا سپورٹ بھی بڑا نیسیسری ہوتا ہے اس سب سلسلات میں، تو وٹ وڈ یو سے کہ ہاؤ ہیز اٹ بین لائک فار یو، کیونکہ آپ اس بزنس میں کافی عرصے سے ہیں. ہیو یو بین گیٹنگ دا سپورٹ دیٹ از نیڈیڈ فرام دا گورنمنٹ؟ بٹ آف یس اینڈ بٹ آف نو. بٹ آف یس اس طرح سے کہ وی ہیو بین پرووائڈیڈ ود دی الیکٹریسٹی. آج کل تو تھوڑا سا اس پہ بھی ذرا مسئلہ چل رہا ہے. اور اس کے علاوہ ایکسپورٹس پہ ایک زمانے میں آپ کو R&D سپورٹ ملتی ہوتی تھی ایکسپورٹ کے اوپر، وہ بھی رکی ہوئی ہے. پھر اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ چارجز نامنل ٹیکسز ایز کمپیئر ٹو دا ورلڈ. ہمارے جو ٹیکس ریٹس ہیں دے آر ویری آن اے لوور سائڈس. سو دیز آر دا تھنگس وچ آر گیٹنگ فرام دا گورنمنٹ آف پاکستان. چیمبر آف کامرسز آر ڈوئنگ ایکسیلنٹ، دے آر سپورٹنگ دا ایکسپورٹرس. سو ادھر بھی تھوڑا سے چیلنجز ہیں ہمیں. وہاں پہ اینالسٹ کو بٹھائیں، تھوڑا سا اینالسٹ کو بٹھائیں، ڈیٹا آپ کے پاس ہونا چاہیے. اور وہ کوئی اتنا راکٹ سائنس نہیں ہے آج کل کے دور میں. ڈیٹا شوڈ بی دیئر. اگین دا ڈیٹا شوڈ بی، ڈیٹا از اویلیبل. آئی ہیو دا ڈیٹا، سو مینی پیپل ہیو دا ڈیٹا کہ ویئر دے کین ایکسپورٹ. سو گورنمنٹ آف پاکستان اس میں سے ایک ایپلیکیشنس بنا سکتی ہیں تھرو چیمبر آف کامرس، آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہیں کہ آپ کو ڈیٹا پرووائڈ کریں ویئر یو کین ایکسپورٹ دا رائٹ پروڈکٹ ایٹ دا رائٹ پلیس. لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارا آپس میں کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے انفارچونیٹلی. بجائے کہ ہم نیبرنگ کنٹریز سے یا اس پروڈکٹ سے ریلیٹڈ ایکسپورٹنگ کنٹریز سے ہم کمپٹیشن کریں، اف یو گیٹ دا ڈیٹا کہ ویئر اٹ از گوئنگ، ایکسپورٹ کہاں پہ ہو رہا ہے، آپ آپس میں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، which is I don't think so is a healthy competition. So you should compete with the pan world. And once you will start doing this thing, آپ کو مزہ آنا شروع ہو گیا. اب پورے پاکستانی ایکسپورٹرس کو اور بزنس مینس کو، انٹرپرینورس کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا. یس، آئی ہیو ڈن اے گریٹ جاب ان USA, آئی ہیو ڈن اے گریٹ جاب ان ایون چائنا, آئی ہیو ڈن اے گریٹ جاب ان ٹرکی. سو دس از اے گلوبل ورلڈ, so you can do a lot of